اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 150۔ یہاں پر دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے وہی بات کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور 2 دفعہ یہ بات یہاں پر بھی رپیٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو رپیٹ کر رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اچھی طرح سے تاکید ہو جائے، اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے کہ جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر، سفر میں ہو، شہر میں، بستی میں، ملک چھوڑ کر جہاں پر بھی تم جاؤ، اپنا چہرہ قبلہ ہی کی طرف رکھنا۔ کیوں اس طرح سے کہا اللہ نے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہ کہیں تم لوگوں کو دیکھ کر کہ اچھے لوگ ہیں، اچھے مسلمان ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اپنی ڈائریکشن ایک ہی رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے کہ آپ کی لائف میں بھی کچھ لوگ، آپ کے دوست ہیں باہر، کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو نکالتے ہیں، یعنی ان کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام میں ایک نیگیٹیوٹی کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرو، انہوں نے تو بات کرنی ہے، چاہے آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کی زندگی میں گھسنا ہوتا ہے بس، اور انہوں نے جو ہے اس میں سے نیگیٹو چیزیں نکالنی ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، منہم فلا تخشوہم وخشونی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ انسان کو جو صحیح کام ہے نا وہ کرتے جانا چاہیے۔ دیکھیں یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، اپنا صحیح کام آپ کرتے جائیں اور اس میں کنسسٹنٹ رہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ کا حکم کب نہیں مانتے؟ آپ لوگ، ہم سب خود اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ بنتی ہے جب ہم کسی بھی کام کو کرنے سے رک جاتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم، ان لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، کیونکہ ہم سب کو اپنے عمل کا حساب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور لوگوں کو تو آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے، لوگوں کو تو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، چاہے جو بھی کر لیں۔ جن لوگوں نے نیگیٹو چیزیں نکالنی ہیں ان کا کام ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی تلاش کریں، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ان لوگوں کو اگنور کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی بہت خوبصورت ایک رول بتا رہے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی خاطر جیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ لوزرز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو کہاں تک خوش کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹرو ہے یا نہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو 100% یہ یقین ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، تو پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ یہ چیز انسان کے اندر ایک کانفیڈنس لے کر آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے باہر جاتے ہوئے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ مسلم ہے، بعض لڑکیاں حجاب لیتے ہوئے ڈرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ باہر جائیں گے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں، لوگوں کو آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں نا کسی کام پر، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور اس سے بالکل نہیں آپ ہلتے، تو یہ آپ کو ایک ایسا کانفیڈنس دیتی ہے یہ بات کہ پھر چاہے دنیا جو مرضی کہے، آپ اس چیز پر کنسسٹنٹ رہتے ہیں، آپ اس چیز پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور ذرا لمبی بھی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کو ہم 2 پارٹس میں کریں۔ اسی بات کو ہم انشاءاللہ کل بھی دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور میں کل مکمل کروں گی پھر اس آیت کو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہیں تک سن لیجئے،
تو انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 150 آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، یہ ایک بہت خوبصورت رول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوگوں سے ڈر کے زندگی نہیں گزارو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ جو رول ہے اس سے ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک بائشپیل دوں گی، اگزامپل دوں گی۔ ایک بچی تھی، وہ اسکول گوئنگ بچی تھی۔ جب وہ اسکول جاتی تھی تو ایک دن اس نے ایک پیارا سا ہیٹ لے لیا اسکول جاتے ہوئے۔ تو جب وہ اسکول گئی تو وہاں پر جتنی اس کی کلاس فیلوز تھیں، جتنی فرینڈز تھیں، سب اسے دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئیں اور اس کا بہت مذاق بنایا کہ یہ کیا ہیٹ لے کر آ گئی ہے۔ اور وہ کلاس میں گئی تو ٹیچر بھی اس کو دیکھ کے ایک دفعہ ہنسی تھوڑا سا کہ یہ سب بچوں میں ہیٹ لے کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے کلاس میں۔ تو وہ دن وہ واپس گھر آئی تو وہ بہت ڈس ہارٹ تھی۔ تو اس نے اپنی ماما کو بتایا کہ لوگ بہت ہنس رہے تھے اس کے اوپر۔ تو اس کی ماما نے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہیں اچھا لگتا ہے ہیٹ لینا تو اس کو مت اتارو، لوگوں کو ہنسنے دو۔ تو ایکسپیرینس کرو اپنی زندگی میں کہ کب تک ہنسیں گے تمہیں دیکھ کر۔ تو وہ نیکسٹ ڈے دوبارہ ہیٹ لے کر چلی گئی اور پھر سے وہی ہوا، اس کی فرینڈز اس کو دیکھ کر بہت ہنسیں اور سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کہ یہ ہیٹ کیوں لے کر آ جاتی ہو اسکول میں۔ اور پھر وہ ہٹی نہیں، بچی بھی کنسسٹنٹ رہی اور کچھ ویکس اسی طرح گزر گئے کہ اس کو دیکھتی تھی کلاس فیلوز اور ہنستی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے نوٹس لینا بند کر دیا۔ اس نے یہ فیل کیا کہ اب وہ ہیٹ لے کر جاتی ہے تو کوئی اتنا زیادہ نوٹس نہیں لیتا۔ کچھ ویکس کے بعد ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے ہمیشہ لے کر ہی آنا ہے، تو لوگوں نے اس کا نوٹس لینا بند کیا۔ اور ایک اور چیز جو اس نے بہت پازیٹیو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہ ہیٹ اس کی پہچان بن گیا۔ لوگ اس کو اس نام سے بلانے لگ گئے کہ وہ دیکھو ہیٹ والی بچی۔ اور کلاس میں بھی اس کی ٹیچر بھی، اس کو لگا کہ یہ اس کی ایک پہچان بن گئی ہے، لوگ اس کو اس نام سے جاننے لگ گئے ہیں، ہیٹ والی بچی۔ اس کو بہت اچھا فیل ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے کچھ اور ویکس گزرے اسی طرح سے اور وہ بہت انجوائے کرنے لگی اس چیز کو کہ یہ ایک الگ اس کی ایک یونیک پہچان ہے کہ لوگ اس کو ہیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، کچھ اور ویکس گزرے تو پھر اس نے دیکھا کہ اس کی ایک تو اور کلاس فیلوز نے بھی ہیٹ لینے شروع کر دی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اسی طرح سے زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ جب شروع میں آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، جن کا کام ہی مذاق اڑانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے دوسرے کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو وہ جو بچی تھی وہ بہت انجوائے کرنے لگی کیونکہ اس کی اب کاپی شروع ہو گئی تھی۔ کلاس فیلوز نے اس کی طرح ہیٹ لینا شروع کر دیا، ایک نے لیا، دو نے لیا۔ اس نے دیکھا کلاس کی بہت ساری لڑکیاں اب مختلف طرح کے ہیٹس لے کر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے اور اسی کا نام ہے فیشن۔ یعنی کہ وہ فیشن بن گیا کلاس میں کہ وہ ہیٹ لے کر آنا ہے۔ اور پھر وہ بہت پراؤڈ فیل ہونا شروع ہو گئی۔ 1-2 مہینے گزرے تو وہ جو بچی تھی وہ بہت پراؤڈ ہونا شروع ہو گئی اس چیز پہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو میری وجہ سے ایک نیا فیشن پڑ گیا، سب میری کلاس فیلوز جو ہیں اب وہ ہیٹ کو کتنا اچھا سمجھتی ہیں، جس کو دیکھ کر وہ فرسٹ ڈے بہت ہنسی تھی اور میں بہت ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ یہی زندگی کا رول ہے کہ شروع میں جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے ہیں، آپ کو وہ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو۔ کبھی صحیح کام نہ چھوڑیں، ہمیشہ یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ یہ لوگ آج ہنسیں گے، کل ہنسیں گے، پرسوں ان کے لیے ایگال ہو جائے گا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی کسی کی لائف میں بہت دیر تک نہیں انٹرفیئر کر سکتا۔ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کو کرتے جائیں، کبھی مت لوگوں سے ڈریں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ کون سی نعمت کو پورا کر دیں اللہ ہم پر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ نعمت دیتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، مگر نعمت پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جنت دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے اور ہمیں ہدایت دے دیں گے۔ اس دنیا میں ہمارے پر اللہ کی نعمت کیسے پوری ہوگی کہ وہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیں گے اور ہم لوگ جنت میں انٹر ہو جائیں گے۔ اور یہی ہم سب لوگوں کی زندگی کا ایم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایٹ لاسٹ جنت میں جانا ہے۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اور تاکہ ہمیں ہدایت ملے، اللہ ہم پر اپنی نعمت پوری کرے اور ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ بہت خوبصورت اس میں رول بتایا جا رہا ہے آپ کی زندگی کا۔ اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، ایک تو ہمیں خود بھی سکون ملے گا، ہماری لائف آسان ہو جائے گی، اور اللہ ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔